اگلا محاضرہ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر مفتی محمد مشتاق تجاروی صاحب کو، ایسوسیٹ پروفیسر جامعہ ملیہ اسلامیہ، کہ وہ آئیں اور محاضرہ پیش کریں۔ محاضرے کا موضوع ہے تنظیم اوقات اور تعلیم و تربیت، اہمیت اور طریقہ کار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام، دوست اور ساتھیوں، مجھے جو بات کرنی ہے وہ وقت پر کرنی ہے کہ وقت کی تنظیم ہم کیسے کریں۔ اصولی طور پر یہ گفتگو ہونی چاہیے تھی کہ مدرسے کے اندر جو ڈسٹریبیوشن آف ٹائم ہوتا ہے کلاسز کے لیے، جو کلاسز کے یعنی درجات کے لیے، کتابوں کے لیے جو تقسیم بندی ہوتی ہے وقت کی، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اصولی طور پر یہ ہے۔ لیکن مولانا نواب صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے عذرائے نوازش میں اجازت دے دی کہ ان جنرل جو وقت کی تنظیم ہے اس پر بات کریں۔ اس کا ایک جز ہے درس کی تنظیم۔ تو مجھے مجموعی طور پر کچھ یعنی وقت کی کیا اہمیت ہے انسانی زندگی میں، اور اگر وقت کی کیسے تنظیم کی جائے، وقت کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے، وقت سے صحیح فائدہ کیسے اٹھایا جائے، اس سلسلے میں چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ مقالہ میں نے لکھا ہے، اس کی پی پی ٹی بنی نہیں ہے۔ مقالہ میرا اگر میں سناؤں گا تو تقریباً آدھا گھنٹہ شاید لگ جائے گا، اس لیے سنانا نہیں ہے، اس کی تلخیص مجھے پیش کرنی ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ وقت جو ہے وہ اگر انسان کو دیکھا جائے دینی نقطۂ نظر سے تو انسان کے دو جز ہیں۔ دینی اعتبار سے انسان کے دو جز ہیں، ایک وہ جو اس کو وقت ملا ہے، اور دوسرا وہ جو اس کی جو مال و دولت ہے۔ تو مال اور دولت اور وقت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن سب سے جن کا حساب ہوگا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ وہ دو چیزوں کا یا دو سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ایک سوال مال سے متعلق ہے، یعنی مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور دوسرا سوال عمر سے متعلق ہے کہ عمر کہاں گزاری اور پرائم ٹائم یعنی جوانی کہاں گزاری۔ تو وقت جو ہے وہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، اکثر سناتے ہیں، الوقت اسمن من الذهب۔ یہ سب جو ہے وہ بہت ضمنی سی بات ہے۔ سونا کیا، سونے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، وقت کا کہیں ڈھیر نہیں ہے۔ وقت جیسی کوئی چیز نہیں، کسی چیز سے آپ موازنہ ہی نہیں کر سکتے وقت کا، اتنی قیمتی چیز ہے وقت۔ البتہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض صوفیاء کرام نے وقت کے بارے میں ایک جملہ فرمایا، وہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر اس پر قبضہ کر لیا تو تمہارے کام آئے گا، اور اگر اس پر قبضہ نہیں کیا تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وقت مار دے گا اگر وقت کے اوپر قبضہ نہیں کیا تو۔ یہ بات مجھے اس سے زیادہ اچھی لگتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ الوقت اسمن من الذهب، اور وقت بہت قیمتی ہے، اور اس سے زیادہ یہ بات صحیح لگتی ہے کہ وقت کا اگر صحیح استعمال نہیں کیا تو وقت جو ہے وہ برباد کر دے گا انسان کو۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کو کوئی اچھا کام کرنا ہے، کوئی نتیجہ خیز بات کرنی ہے تو ایک محنت کرنی پڑے گی، اور اگر محنت نہیں کریں گے تو وقت تو گزر جائے گا، وقت تب بھی گزر جائے گا۔ اور ایسی دولت ہی اللہ نے انسان کو دی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، ایسی دولت ہے۔ اگر کسی آدمی نے وقت کا صحیح استعمال کر لیا تو کیا ملے گا اس کو؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی جو 7 زمین اور 7 آسمان کے برابر ہوگی، ادنا درجے کی جنتی کو ملے گی۔ آپ اس کا اندازہ تو کیجئے، دنیا میں کتنے 14 گھنٹے لوگ پڑھائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، 15 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کو ایک پوسٹ مل جائے، ایک اعلیٰ درجہ مل جائے، اور اس میں ان کو تنخواہ ملنے لگے، ایک مکان مل جائے، گاڑی واڑی مل جائے، کچھ بڑھاپے میں دواؤں کا انتظام ہو جائے۔ اور کیا حاصل ہے اس کا؟ جو اتنے گھنٹے محنت کرتے ہیں اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ایک طرح سے آرام و سکون کے ساتھ گزر ہو جائے۔
چند دن کی زندگی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال بس اس پہ ختم ہو جاتی ہے زندگی. بہت سے لوگوں کو اتنی بھی نصیب نہیں ہوتی. اور اگر جنت مل گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، ابد الآباد کے لیے ملے گی. اور وہ کوئی ایک فلیٹ نہیں ہے کہ بھئی ایک کمرہ مل گیا اور ایک دوا مل گئی، ایک سواری مل گئی. وہ دنیا کی ہر وہ نعمت ملے گی جس کا انسان تصور کر سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ملے گا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ایسی نعمتیں ملیں گی. تو وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو آدمی دنیا اور آخرت میں خائب و خاسر ہوگا، اور وہ بالکل یوم یعض الظالم، مطلب اپنا ہاتھ چبائے گا قیامت کے دن، اور وہ افسوس کرے گا کہ ہم نے وقت کو ایسے ہی برباد کر دیا. وقت کی میں 3 خصوصیتوں کے بارے میں ذکر کروں گا. وقت کی پہلی خاص بات یہ ہے کہ یہ جب تک ملتا نہیں تب تک لگتا ہے کہ تو اتھاہ سمندر ہے، ارے پڑا ہوا ہے ٹائم. مطلب ہمارے ایک عزیز، میں نے ایک دفعہ ان سے کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھی، میں نے ان سے ذکر کیا کہ بھائی خدا کا خوف کرو یار، موت سامنے کھڑی ہے. جوان آدمی تھے، قیامت کے دن سب چیزوں کا جواب دینا ہوگا. تو ان کو کرنٹ سا لگا، پھر کہنے کا ارے کہاں آپ بھی ملاؤں کی سی باتیں کرتے ہیں، دیکھا جائے گا ابھی تو عمر پڑی ہے، 6 مہینے نہیں گزرے. وہ انتہائی قسم پرسی میں ان کی وفات کی خبر سے میرے آج تک میں حیران رہتا ہوں کہ کیا حادثہ ہوا ہو. کرونا کے دور میں ان کا انتقال ہو. تو آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا وقت اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب تک نہیں ملتا تو اسے لگتا ہے سمندر ہے، ارے بڑھاپے میں کر لیں گے، اب بڑھاپا آئے گا تبھی تو کریں گے، بڑھاپا نہیں آیا تو کیا کریں گے. اور ایک چیز ہے، مطلب بخاری شریف کی روایت ہے کہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جن کے اندر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا. نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، الصحت والفراغ. تو یہ صحت اور فرصت، یہ 2 ایسی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب چھن جائیں، اور جب چھن جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا، خود بھی تجربہ کیا. بسا اوقات مان لیجیے کوئی گھر کا عزیز بیمار ہو گیا، اب آپ ایک سطر پڑھنے کے لیے، ایک سطر لکھنے کے لیے ترس جائیں گے، اور جب تک آپ کے پاس ٹائم ہے تو لگتا ہے کہ ارے چھوڑیے کل کریں گے، ابھی تو چائے پی لیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ جو وقت کی دولت ہے وہ جب تک آتی نہیں تب تک تو لگتی ہے اتھاہ سمندر ہے، اور جب چلی جاتی ہے تو کیا لگتا ہے، پوری عمر لگتی ہے. کرے یومن و بعض یوم، پوری عمر گزار کے لوگ جائیں گے، اور قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کتنا ٹھہرے تھے، کہ جی 1 دن ٹھہرے، 1 دن سے بھی کم ٹھہرے. تو ایسی نعمت ہے، دور سے وہ بہت عظیم لگتی ہے، اور جب وہ آ جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھی. تو ایک تو یہ اس کی خصوصیت ہے. اس لیے دھیان رکھنا چاہیے کہ بھائی جو وقت ہے اس کا استعمال کر لیں، ورنہ نکل گیا تو پھر وہ واپس نہیں آئے گا. دوسری خوبی اس کی وقت کی یہی ہے کہ وہ جب تک نہیں آیا تب تک تو وہ خواب ہے، اور جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا. وقت کبھی واپس نہیں آتا. لوگ نیا سال مناتے ہیں نا، نئے سال کی مبارکبادیاں دیتے ہیں. نیا سال تو 12 مہینے کے بعد آتا ہے. اللہ کا فرمان ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر دن نیا دن ہے. جو دن گیا وہ گیا، اب واپس نہیں آئے گا. تو ہر دن کو ہی استعمال کرنا ہے. تو بہرحال یہ پرچی آ گئی ہے، اس سے پہلے میں گزارش کروں گا تو ایک تو یہ ہے کہ وقت کا استعمال کرنا چاہیے. اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے جو میں بالکل آخری بات میں بیچ میں ایک آدھ بات اور میں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن آخری بات یہ ہے کہ وقت کا استعمال کریں کیسے، ہے نا. ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں، تبدیلی آئے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایک لائحہ عمل نہیں ہوتا، طریقہ نہیں ہوتا کیسے کریں. تو طریقے کے لحاظ سے میرے ذہن میں 2 راستے ہیں. ایک تو یہ کہ کاموں کے لحاظ سے ہم وقت کی تنظیم کریں، اور ایک وقت کے لحاظ سے کاموں کی تنظیم کریں. تو خاص طور سے طلباء، اساتذہ، ریسرچر، اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ وقت کے لحاظ سے کاموں کی ترتیب دیں. اس کا طریقہ یہ ہے، میں نے ایک چارٹ بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ایک تو منصوبہ بندی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہم 3 لیول پر اپنا منصوبہ بنائیں. ایک 24 گھنٹے کا منصوبہ ہو، دوسرا 1 سال کا منصوبہ ہو، اور تیسرا زندگی بھر کا منصوبہ ہو. ایک پہلے یہ طے کریں کہ زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور ایک بات یہ طے کریں کہ اس سال کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، اور یہ طے کریں کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر کیا کریں گے. اگر 24 گھنٹے والا کام ہو گیا تو سال والا ہو جائے گا، سال والا ہو گیا تو زندگی بھر کا بھی ہو جائے گا. بالکل جیسے تبلیغی جماعت کے حضرات کہتے ہیں کہ 3 دن اگر آپ نے مقامی کام سے جڑ گئے، 3 دن لگا لیے، تو آپ کے لیے سال میں چلہ نکالنا آسان ہو جائے گا.
اور اس سے نہیں جڑا ہے تو وہ بھی مشکل ہو جائے گا. بالکل یہی بات. 24 گھنٹے کا اگر آپ نے منصوبہ کر لیا پورا تو انشاءاللہ زندگی بھر کا سب چیزیں ترتیب سے آ جائیں گی, نظم و ترتیب میں آ جائیں گی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ 24 گھنٹے کا بنائیں. اور کس طرح سے بنانا ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کاموں کی ترتیب بنا لیں. مثال کے طور پر جو ضروری کام ہے, مثال کے طور پر کوئی طالب علم ہے, ایک معجم طبرانی کی ایک روایت ہے, وہ میں اکثر میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں. وہ درجہ تو مجھے معلوم نہیں کس درجے کی ہے, لیکن بہت معروف روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جو وقت ہے اس کے 4 حصے کرنے چاہیے اسے. ایک حصہ دنیا کے لیے, ایک حصہ فرائض کے لیے, ایک حصہ مناجات کے لیے, اور ایک حصہ محاسبے کے لیے. تو اس کی اگر ہم دیکھیں تشریح اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر ہر آدمی کے پاس 24 گھنٹے ہیں, چاہے وہ ایلون مسک ہو یا کوئی عام آدمی ہو, 24 گھنٹے سب کے پاس, اسی میں کام کرنا ہے. 24 گھنٹے میں سے مثال کے طور پہ 20 گھنٹے ہم ایسے ہیں جو ہم دنیاوی کاموں میں کیا ہے 8 گھنٹے سونا, 4 گھنٹے کم سے کم بنیادی ضروریات ہیں, نہانا دھونا, کپڑے وغیرہ, کھانا پینا ہے نا, ان کے لیے ہم نکال لیں. اور جو بھی کام طالب علم ہے تو کم سے کم 8 گھنٹے پڑھائی کرے گا. اگر کہیں آفس میں جاب کر رہا ہے آدمی تو بھی تقریباً 8 گھنٹے 9 گھنٹے کا اس کا وہ ہوگا. تو 20 گھنٹے کے اندر دنیا کے سارے کام آدمی کے سمٹ جائیں گے. 2 گھنٹے اور رکھے عبادات کے لیے. عبادت میں 2 گھنٹے سے کم ہی وقت لگتا ہے, ساری عبادتوں میں اطمینان سے کرنے کے لیے 2 گھنٹے سے کم وقت لگے گا. 15 منٹ رکھے مناجات کے لیے. مناجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ آدمی کے پاس, کمپیوٹر کرتے ہیں نا ریفریش, تو کوئی لمحہ تو ایسا ہونا چاہیے نا انسان کے پاس کہ وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھے سب کو بھول جائے, ریفریش ہو جائے, ہر چیز کو بھول کے اپنے رب کے سوا کسی کو یاد نہ رکھے. تو یہ مناجات ہے, چپ کے بات کرنا, اپنے رب سے اپنی درخواستیں کرے. اور ان سب کی نگرانی کے لیے محاسبہ کرنا چاہیے آدمی کو. محاسبے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا ہو, روزانہ ہو تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر روزانہ نہ بھی ہو تو ہفتے میں, 10 دن میں, 15 دن میں کوئی ایک وقت ہونا چاہیے کہ ہم رک کے دیکھیں کہ ہماری زندگی جیسے جا رہی ہے کیا صحیح جا رہی ہے, یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. آپ یقین جانیے 60 سال 70 سال عمر جو ہے وہ کٹ جاتی ہے, یہ ایک لمحہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں یہ کیا صحیح طریقہ ہے. تو بہرحال روایت کس درجے کی ہے وہ مجھے معلوم نہیں, لیکن کئی کتابوں میں مسند یعنی مستدرک حاکم میں بھی اسی مفہوم کی ایک روایت ہے. طبرانی کی جو معجم کبیر میں ہے غالباً یہ روایت, تو میں نے اس کو نقل کیا ہے. تو بہرحال یہ کہ اچھی بات ہے کہ اپنے وقت کی تنظیم کریں, ترتیب کریں. تو جو میں کہہ رہا تھا کہ کاموں کے لحاظ سے, تو پہلے تو کام دیکھ لیں کام کیا ہے. مثال کے طور پر طالب علم ہے تو اس کو اتنے گھنٹے پڑھائی کرنی ہے, اتنے گھنٹے مطالعہ کرنا ہے, اتنے گھنٹے یہ کرنا ہے, وہ سب کاموں کو لکھ لے ایک کاغذ پہ. لکھنا جو ہے, لکھنا عمل ہے, لکھیں گے تو وہ ہو جائے گا نہیں, وہ لکھنا عمل ہے تو اس لیے لکھ لے اس کو. لکھنے کے بعد روزانہ ایک بار ضرور دیکھ لے کہ کون سا کام چھوٹ گیا. جو چھوٹ گیا پریشان بالکل نہ ہو, بس یہ دیکھ لے کہ چھوٹ گیا. اور دوسری جو ترتیب تھی وہ یہ کہ آپ سونے سے پہلے کاموں کی لسٹ بنا لیں کہ مجھے کل کیا کرنا ہے, اور اگلے دن شام کو یہ دیکھ لیں کہ ان میں سے کیا ہو گئے کیا رہ گئے. جو ہو گئے ان پر نشان لگا دیں کہ الحمدللہ, اور جو رہ گئے تو اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ آئندہ ہم کریں گے. تو اس طرح سے اگر ہم وقت کی ترتیب لگائیں گے اور وقت کو منظم کرنے کی کوشش کریں گے, بہت نتیجہ خیز وقت ہوگا ہے نا. اور اس کے اندر جو ہمارے پاس 1.5-2 گھنٹے تو روزانہ بچیں گے, اس 1.5-2 گھنٹے کو کسی اور اچھے کام کے اندر کریں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہماری جسمانی, روحانی ہر طرح کی ترقی ہوگی. طالب علموں کو کھیل کود کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے, اور میں تو کہتا ہوں بڑے لوگوں کو بھی نکالنا چاہیے. بڑے لوگوں کو بھی تھوڑا اپنی صحت وغیرہ کا دھیان رکھنا چاہیے ہے نا. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. آدمی تھوڑے اپنی صحت پہ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ زیادہ کام کریں گے. ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ بھائی مکان بنا رہے ہیں اس کے اندر کھڑکی رکھیں گے تو اس سے ہوا کی آمد و رفت رہے گی, روشن دان رہے گا. آپ کھڑکی بناتے ہوئے نیت کر لیجئے کہ اس کے ذریعے اذان کی آواز بھی آئے گی. تو انشاءاللہ جب تک کھڑکی رہے گی تب تک آپ کی جو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. نیت کی وجہ, نیت آپ نے وہ کر لی تھی اور ہوا بھی آتی رہے گی. اسی طرح سے آپ اپنی اچھا کھانا کھائیے, صحت اپنی اچھی رکھیے, اس امید پہ رکھیے کہ ہم صحت اچھی رہے گی, اللہ کے دین کا کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم خرما و ہم ثواب, صحت بھی اچھی رہے گی اور انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.